بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید آفیشیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اچھی صحت اور اچھی خوشگوار زندگی آپ کو عطا کرے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہترین نسخہ، ایک موذی مرض کا علاج آپ کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ نسخہ جات کے ساتھ ساتھ صبح کا نظارہ بھی لیجئے اور صبح کی سیر کے لطف سے انجوائے کیجئے۔ دیکھیے صبح کا ٹائم ہے، سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب ہے، بہت ہی اچھا نظارہ ہے۔ باغات میں صبح کے ٹائم بہت ہی اچھا نظارہ ہوتا ہے، سبزہ زار میں پھرنے چلنے، صبح کی سیر کرنے کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ صبح کی سیر کے بھی کئی فائدے ہیں۔ آج کل کی مصروف زندگی میں کہاں انسانوں کو ٹائم ملتا ہے سیر کرنے کا، اپنے آپ کو ٹائم دینے کا۔ ہر بندہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے میں بہت دوری ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں زندگی کے اندر۔ اس مصروف ترین زندگی میں تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بھی نکال لیا کریں کہ اس زندگی کے اس حصے سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکے۔ ایسی تمام بیماریاں، ایسی تمام فیلنگز، ایسی تمام نیگیٹیوٹی جو اس حصے کو ادھورا چھوڑ کر پیدا ہوتی ہیں، ان سے انسان کو بچنے میں بہت ہی مدد۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا نسخہ جو میں نے آپ بھائیوں کے لیے لکھا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو انسان ٹینشن میں رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بغیر غذائی علاج کے طور پر ان لوگوں کو کس طرح ان کی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے، ان کی صحت کی بحالی کی جا سکتی ہے۔ ابھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوائیاں تو ہر مرض کی تیار ہو چکی ہیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی بھی ایسی مرض دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جس کا علاج، جس کی دوائی ابھی تک سائنسدانوں نے نہ بنائی ہو۔ ڈپریشن کا شکار لوگ جو ہیں ان کے لیے غذائی طور پر علاج اور فزیکلی طور پر جو علاج، وہ آپ کی خدمت میں آج میں عرض کروں گا۔ چند ایسے حفظان صحت کے رولز ہیں، اصول ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس کے کار استعمال کے بعد ڈپریشن کے مریض، ٹینشن کے مریض اور ایسے مریض جن کو ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے جسمانی بیماریاں عروج پکڑ چکی ہوں، بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہو، اس کے لیے عام اصول رہنما اصول ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ ان پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف ان کی بیماری میں کمی واقع ہوگی بلکہ کافی حد تک ان کو نئی زندگی جینے کی کئی راہیں بھی انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ دعا گو ہوں کہ میں جو حفظان صحت کے اصول بتاؤں گا انشاءاللہ آپ بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جسمانی صفائی کا خیال رکھا کریں، جسمانی صفائی کیا کریں، جسمانی صفائی کو بھولیں نہیں۔ اپنی پریشانیوں کے اندر جسم کو ادھورا نہ چھوڑیں، صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے ہمیں اپنے دینی اسلامی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسلام کے 5 جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ہمیں جان توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اصول پر عمل پیرا ہو کر ہم اتنی ہی بالا مقام پر جا سکتے ہیں۔ معاشرتی مقام ہو، سماجی مقام ہو یا جسمانی مقام ہو، اگر ہم اسلام کے 5 ارکان کو پابندی سے پکڑ لیں۔ اس کے بعد تیسرا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کا ایسا انتخاب کیا جائے کہ جن میں معیاری صاف ستھری چیزیں شامل ہوں۔ کبھی بھی سستی زیادہ چیز کی کوشش کی بجائے تھوڑی اور معیاری چیز کا انتخاب کیا کریں۔ آرٹیفیشل فوڈز جو ہوتی ہیں، فاسٹ فوڈز جو ہوتی ہیں، کبھی بھی بازاری کھانوں کا انتخاب نہ کریں،
بلکہ سادہ اور گھریلو غذاؤں کا انتخاب کیا کریں۔